کا رخ کرتا ہے. میرے محترم میں بالکل اس قابل نہیں، میرا نفس ایسا ہے، ایسی ایسی حرکتیں ہیں میری، اور پھر میں ایسا ہوں ایسا ہوں، ایسے الفاظ لکھے ہیں جو دہرائے نہیں جا سکتے، مگر مکتوبات پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اپنا نفس مٹا ہوا تھا. یہ چیز ہے. تو شرک کی ساری اقسام آتی ہیں پھر جب کہیں سے تربیت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو. دوسری چیز فرمائی کہ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو. اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ زنا نہیں کرو. یہ چوری اور زنا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی چیز چوری جو تلف کرتا ہے کسی بندے کا حق. اور اللہ کے حقوق میں، اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے میں بدترین حق اللہ کا ضائع کرنا وہ کسی انسان کا زنا ہے. علیہ السلام زنا اللہ کے حقوق میں سے ایک ہے، اس نے منع فرمایا، جبکہ یہ باہمی رغبت سے ہو، دونوں فریقین اس برے فعل پہ راضی ہوں، اور اگر کوئی راضی نہ ہو اور جبر کیا جائے تو اس میں انسانوں کا حق بھی ٹوٹتا ہے، اللہ کا حق بھی ٹوٹتا ہے، وگرنہ وہ اللہ کے حقوق میں سے اصل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کا دل سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. یہ دونوں شدید جرائم ہیں نا، چوری حقوق العباد میں، زنا حقوق اللہ میں، اور ایمان دل سے نکل کر سر پہ آ جاتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا اس وقت، اور زانی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا. اب ایمان کا سر پہ آ جانا، اس کی بڑی اچھی توجیہ ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کی. ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق سے کیا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ایمان سر پہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں حرکتیں ایسی ہیں کہ خدا کا غضب اس آدمی پہ نازل ہو جانا چاہیے، اس مرد پہ، اس عورت پہ. مگر ایمان درمیان میں آ جاتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے اللہ ابھی تک میں قائم ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، آپ سے معاف کر دیں، تیرا غضب اس پہ نازل نہ ہو. یہ ہے چیز. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جوڑ دی. چوری حقوق العباد میں شدید ترین چیز، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اس مال کا حرام کا لقمہ بنتا ہے، حرام کا لباس بنتا ہے، پھر اس میں نماز پڑھے گا تو وہ نماز کس کام کی؟ وہی لقمہ خود کھائے گا، اولاد کو کھلائے گا، وہ لقمہ کس کام کا؟ پھر حرام سے نتائج بھی حرام ہی کے پیدا ہوتے ہیں. جب مال حرام ہے اس کے ذریعے سے آدمی یہ چاہے کہ صالحیت اور تقوی پیدا ہو، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہی حرام مال اپنا اثر دکھاتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 10 درہم 10 روپے کا لباس پہنتا ہے اور 9 روپے حلال کے ہوتے ہیں اور 1 روپیہ اس میں حرام کا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مادام علیہ، جب تک یہ لباس اس کے جسم پہ موجود ہے ہم اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، لے جاؤ. اور شدید ترین چیز یہ ہے کہ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. علیہ السلام حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس پہ ثواب کی امید رکھنا کفر لکھا ہے فقہا نے. وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حرام مال اللہ کی نظر میں تو ناپاک ہے نا، نجس ہے، اور ناپاک اور نجس چیز اللہ کے حضور میں پیش کرنا کہ اللہ یہ آپ لے لیجیے. علیہ باللہ کوئی بادشاہ کو، کسی وزیر کو تحفہ بھیجے اور وہ کسی سے ایک ٹوکرا لے لے گندگی سے بھرا ہوا اور کہ صاحب یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو اسے جوتے نہیں پڑیں گے آگے سے؟ کیا ہو؟ یہی چیز کہ حرام مال اللہ کے ہاں پیش کر رہا ہے کہ اللہ یہ آپ کے لیے خرچ کر رہا ہوں. علیہ باللہ اگر ایمان ہی سلامت رہ جائے تو پھر بھی بڑی غنیمت ہے. کہاں یہ اجر اور ثواب میں؟ قیامت میں حساب و کتاب
حلال مال کا ہے، حرام پہ تو عذاب ہے، اس کا کون حساب لے گا؟ کیا وہ حساب لیں گے کہ یہ حرام کا پیسہ کہاں خرچ کیا ہے؟ ہاں یہ حساب ہو سکتا ہے کہ یہ حرام کمایا کیوں تھا. یہ جتنی حساب و کتاب کی چیزیں یہ تو حلال مال کے لیے، تو اس لیے یہ حرام کا مال اللہ کے ہاں پیش کرنا لیاذ باللہ، اور یہ سمجھنا کہ اس پہ مجھے خدا کے ہاں سے ثواب ملے گا. کیسا ثواب؟ میاں جوتے نہ پڑیں، یہی غنیمت. اور یہی حرام مال مدارس میں آتا ہے یا نہیں؟ لاکھ روپیہ لے آتا ہے، آپ کے یہاں کا تو پتہ نہیں، پر شریر میں، اور مولوی صاحب بھی رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے کہ یہ لاکھ روپیہ کمایا کدھر سے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس حرام مال سے جو بچے پڑھتے ہیں، جو مدارس میں تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، پھر کہاں سے شیخ الاسلام بن کے نکلے، پھر کہاں سے مفتی بن کے نکلے؟ اس حرام مال کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس کے بھی اثرات. پچھلے زمانوں میں حلال مال تھا لوگوں کا، اور اس حلال جائز مال کی بھی میل وہ بھیجا کرتے تھے. جیسے آدمی نہاتا ہے تو میل ہوتی ہے جسم کی، اسی طرح مال کی بھی میل ہوتی ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مال کی میل وہ زکوٰۃ ہے. وہ حلال مال کی میل جایا کرتی تھی، زکوٰۃ جاتی تھی مدارس میں، تو میل خود کتنی گندی ہوتی ہے. اور حرام مال کا میل وہ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. اسے کھلاتے ہیں بچوں کو، پھر کہتے ہیں جی اتنے لاکھوں روپے، اتنے کروڑوں روپے دیے، اور دیکھیے مدرسے کی 40 سال میں کوئی کارکردگی نہیں. وہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے بچوں پر، وہ کون سا پیسہ تھا؟ تو بوئے تو کانٹے، اور چاہے کہ فصل پھولوں کی لگ جائے، بھلا یہ ممکن؟ یہ ہے حرام مال، چوری. اور دوسری چیز فرمائی کہ زنا، اور وہ اپنے اپنے درجے کا ہے. ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، زبان کا ایسی باتیں کرنا ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے، یہ سب اپنے اپنے درجے کی چیزیں ہیں. ایک کے مقابلے میں دوسرا کبیرہ گناہ بنتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی نظر اچانک پڑ گئی، کوئی گناہ نہیں. ایک یہ ہے کہ کسی نے کسی سے بات چیت کرنا چاہیے اور اس میں کوئی نظر کا ایسی بات نہیں ہے، پھر بھی گناہ نہیں. وہ نظر جس میں اپنی جنس اور خواہش شامل ہوتی ہے وہ حرام. اور اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں سے کہ یہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. لوگ کہتے ہیں ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں تو نظر نیچی رکھ کے بات کرو، دوسرے پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں پڑے اثر اس پہ یا نہ پڑے، آپ جب نظر جھکا کر بات کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اچھا مسلمان ایسے ہوا کرتے ہیں، اچھا ان میں دوسرے کا اتنا ادب احترام اور اتنی چیزیں رہتی ہیں. جب سب لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے تو جہاں نظر کسی نے جھکائی دوسرے نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اسلام کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، بات ہی آگے نہیں بڑھے گی. سوچئے نا، پھر بات آگے کہاں بڑھے گی؟ اسے بھی احساس ہو گئی اس خاتون کو کہ یہ مسلمان ہے، یہ غلط کاموں میں نہیں پڑا کرتا. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظر جھکا کے بات کرو جب غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے. یہ ہے حکم. پھر اگلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو. اولاد کا قتل یہ عربوں میں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کراتے تھے. اور اللہ تعالی نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور قیامت میں پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ زمین میں گاڑ دی گئی تھی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس گناہ میں ماری گئی، اس غریب نے کیا گناہ کیا تھا جو تم اپنی بچی کو اس میں ڈالا، گڑے قتل کرتے. قتل اب بھی ہوتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا، سنا ہی ہوگا اکبر الہ آبادی کا نام، وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون بدنام ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، وہ کہتا تھا بچوں کو قتل کرو، تو انہوں نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. انہوں نے کہا کالج کھول دیتے، بچے خود ہی قتل ہوتے رہتے. یہ فرعون کو سوجی نہیں تھی، خام خواہ بدنامی اپنے ذمے لی. قتل اب بھی ہوتا ہے،
ہم لوگ جس نظام تعلیم سے پڑھ کر اوپر پہنچتے ہیں، آپ ذرا خود سوچئے اس میں کیا ہے۔ اس نظام تعلیم میں کوئی نقص اور عیب نہ ہوتا، سب سے بڑا نقص اس کا یہ ہے کہ اللہ پہ اعتماد وہ بحال نہیں ہونے دیتا، وہ عادی بنا دیتا ہے غیر معمولی طور پر، لاشعوری طور پر اس بات کا کہ 2 اور 2 4 ہی ہمیشہ ہوتے ہیں جب انہیں جمع کرو۔ وہ کہتا ہے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ اگر چاہیں تو 2 اور 2 5 بھی کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کو آدمی سوچتا ہے منطق کی نگاہ سے، ہر چیز کو دیکھتا ہے عینک عقل کی چڑھا کر، تو اللہ پر اعتماد گم کرنے والی چیز، غیب کے حقائق پہ اعتماد اٹھ جاتی ہے، اور جب غیب پہ اعتماد اٹھتا ہے پھر اس کے لیے نبوت کم درجے کی چیز رہ جاتی ہے، پھر اس کے لیے معجزات کم درجے کی چیز رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو جائے تو پھر کرامات اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اس عالم اسباب سے ماورا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل ناآشنا ہو جاتا ہے۔ اس نظام تعلیم میں یہ خرابی ہے، اور غیر محسوس طریقے پہ یہ چیز آتی چلی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے علیہ باللہ نوبت کفر اور دہریت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ مگر عالم یہ ہے کہ ان تمام نقائص کو تعلیم میں دیکھنے کے باوجود ہمارے مسلمان اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے اپنے ممالک میں یا خود اس ملک میں کوئی اپنا نصاب مرتب کریں اور اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دیں کہ اس جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے مضر چیزیں ہیں، جو اس کی کاٹنے والی چیزیں ہیں، ان کا بھی دفاع ہو۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا گھر بنا لے گا، جائیداد خرید لے گا، اور اسے کہیے پورا تمہارا شہر پورا محلہ برباد ہو جائے گا، ایک سکول ایسا قائم کر دو اپنی اولاد کے لیے، یہ نہیں آتی چیز۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے آپ کے ہاں کہ کروڑوں روپے کی مساجد بنتی ہیں۔ ایک صاحب ابھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ اتنے ملین اس میں ڈالر لگیں گے جو مسجد کا منصوبہ ہے، تو ہم نے ان سے کہا اتنے ملین ڈالر کی بجائے لڑکیوں کے لیے ایک الگ سکول بنا دیجیے گا کہ لڑکیاں الگ پڑھیں لڑکے الگ پڑھیں، یہ ذہن میں نہیں آئے۔ حالانکہ وہ اتنے دین کے خیر خواہ بظاہر جو کچھ ہے، مگر یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی لوگوں کے، ارے اللہ کے بندو اتنی اچھی مسجد بن بھی جائے گی تو یہ جو اگلی نسل آ رہی ہے اگر وہ نماز ہی پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو پھر اس مساجد کا کیا ہوگا؟ افراد تیار کرنے چاہیے، انسان بنانے چاہیے، انسان بنے ہوئے ہوں، اسباب اور وسائل مل جاتے ہیں، اور اگر اسباب اور وسائل پر محنت کی جائے گی تو انسان نہیں اسباب اور وسائل سے بنتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر صحیح معنی میں انسان ہیں تو آپ 1 کروڑ روپیہ کما لیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 1 کروڑ روپیہ لے کے مارکیٹ میں نکل جائے اور کہے کہ مجھے کوئی اچھا انسان ان صلاحیتوں کا دے دے، نہیں ملتا۔ اس طرف ذکر ہی نہیں، اور وہ قتل ہو رہا ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں علیہ باللہ، اور کوئی روک نہیں ہے، رکاوٹ نہیں۔ ایک صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو حضرت کا نواسا تھا، چھوٹا تھا، تو بہت زیادہ کام کر رہا تھا، مہمانوں کی خدمت کے چیزیں ادھر لانی ادھر لے جانی، تو حضرت شیخ سے ان کی بے تکلفی بھی تھی، بہت خوشی اور کہنے لگے اس نواسے کو مخاطب کر کے کہ بیٹے اللہ کرے آپ BA کر لیں، BA بڑی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ تو شیخ نے فرمایا بس دعائیں دینے کو میری ہی اولاد رہ گئی۔ تو مراد وہی ہے کہ جس نظام تعلیم میں تم اس نئی نسل کو بھیج رہے ہو، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، پروڈکٹس جو نکل رہی ہیں وہ کیا ہے، یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب 15-20 سال ایک نظام چلتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پڑھ کے سامنے آئے۔ اور وہ افراد جو بنتے ہیں وہ ان اداروں کو روشن کرنے والے یا ان اداروں کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ نہ مطلب دیا جائے کہ کوئی مساجد کا مخالف ہے کہ ان دیار میں مسجدیں نہیں بننی چاہیے، مسجدیں کچی بن جائیں، لوگوں نے جس سے نماز پڑھنی ہے وہ چھپر والی مسجد میں بھی نماز پڑھ لے گا، مگر یہ سکول اور یہ کالج اور یہ نظام تعلیم، یہ مخلوط تعلیم، یہ جو چیزیں ہیں اگر ان میں کی برائیوں کو دور نہ کیا گیا، ان چیزوں کو نہ بدلا گیا تو یہ پکی مسجدیں کسی کام کی نہیں۔ اسپین میں چلے جائیے، ایسی ایسی مساجد ہیں، ایسی ایسی خوبصورت، تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کی سیڑھیاں بلا مبالغہ اتنی چوڑی اور اتنی بڑی ہیں کہ آپ کا یہ حال چھوٹا ہے۔
اتنی بڑی بڑی بلند و بالا مساجد ہیں اور سارے عیسائی یہودی اور کتے لے کے اس پہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. ہم اسپین گئے تو ایک صاحب نے ذکر کیا باتوں میں نے ان سے کہا کہ اس مسجد پہ چھت کیوں نہیں ڈلواتے؟ وہ عرب تھے تو کہنے کے پیسے نہیں ہیں چھت کہاں سے ڈلوائیں. اور ظہر عصر فجر مغرب ساری نمازیں، گرمی تھی دھوپ تھی اس وجہ سے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا. جب ان سے پوچھا اور اسی شام کو اسی مسجد سے تھوڑے فاصلے پر ایک مسلمان اور نام بھی مسلمانوں والا اور وہ کتے کا سودا کر رہے تھے کوئی $30,000. تو میں نے کہا جس معاشرے میں عالم یہ ہو کہ مسجد کی چھت کے لیے ایک طرف پیسے نہیں اور ایک طرف کتے کا سودا $30,000 میں طے ہو رہا ہے، وہاں کیا بنے گا اور یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یہ حال. تو اس لیے اتنی بڑی بڑی مساجد یہ چیزیں، اولاد اگر قتل ہو گئی اور اخلاقیات میں اس کا دیوالیہ نکل گیا پھر ان کو کون پوچھتا ہے میاں؟ اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے تو وہ تو حقیقی معنی میں، لیکن اس کے مجاز میں بات سے بات چلتی ہے، اس لیے یاد آئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہتان نہیں لگاؤ گے کسی پر. ہمیشہ آدمی یا تو حسن ظن رکھے کہ لوگ اچھے ہیں، یہ کرنا چاہیے، اور جب ضرورت پیش آ جائے کسی کے خلاف کچھ کہنے کی، کسی کو برا بتلانے کی، تو تحقیق جب تک نہ ہو جائے نہ برا کرے. غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا داماد غزوہ بدر میں مارا گیا، مشرک تھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں، گھر آ گئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دن میں گئے اور کہا آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے شادی کی ہے کچھ ہی عرصہ پہلے، مجھے ضرورت نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ بیٹی والا کبھی خود مناسب رشتہ دیکھے اور جا کے کہہ دے کہ آپ ہمارے ہاں شادی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے یہاں ہی کے رسوم و رواج ہیں. ناک کٹتی ہے، پتہ نہیں ایک تو ناک کتنی بڑی ہے، یہ ہر موقع پہ یہی کٹتی ہے. وہ ایک مرتبہ کاٹ کے اس کے حوالے کر دے کہ یہ رکھو تم ناک اور میں تو اپنا کام کر لوں. قرآن پاک میں آیا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سسر نے کہا کہ احددن طیہاتین، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے تو نکاح کر لے، علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پہ کہ تو 8 سال تک حق مہر میں ہمارے ہاں کام کرے. حق مہر 8 سال کا مقرر کیا. فإن أتممت عشرا، اور اگر تو 10 سال پورے کر لے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور نکاح ہو گیا. واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے، نکاح ہو گیا. اور یہاں مناسب رشتہ سب کچھ، مگر کہنا اس لیے نہیں کہ کیا کہیں گے لوگ، یہ جہالت کی چیز. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب معذرت کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی سے. تو نکاح ہو گیا. تو انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے جا کے شکایت کی اور کہنے لگے ابو بکر میں نے آپ سے اپنی بیٹی کے متعلق کہا تھا اور آپ تو بالکل ہی چپ لگا گئے، خاموش ہی ہو گئے. کچھ تو کہا ہوتا آپ نے. شکوہ انہوں نے کیا. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم نے کہا تھا مجھ سے یہ، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرما چکے تھے کہ میرا خیال ہے میں عمر کی بیٹی سے نکاح کروں. تو جب تم نے کہا تو میں اس لیے چپ رہا، اس لیے آپ کو میں نے کچھ نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایسا دوست نہ بن جاؤں کہ وہ نجی گفتگو مجھ سے کریں اور میں اس کو لوگوں کو بتانے والا بن جاؤں. تو ان کا اعتماد بحال رکھنا ضروری تھا. میں نے اس لیے آپ سے کچھ نہیں کہا، اور اگر وہ نہ کرتے، ان کی رضامندی کا مجھے علم ہوتا کہ وہ نہیں ہے اس پہ راضی، میں خود کر لیتا. یہ غلط فہمی تھی نا، دور ہو گئی. تو جب بھی معاملہ ایسا آئے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں. یہ بہتان لگانا
اتنی شدید چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک ایسی عورت پر بہتان لگا دیا جو پاک تھی اور اس نے اس پہ تہمت لگا دی، 80 سال کی عبادت کو آگ لگ جاتی ہے، 80 برس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اتنی شدید چیز ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں گزری ہو اور آج کے دن کو اس پہ تہمت لگائے تو اللہ کی قسم قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ کیوں تہمت لگائی. اس چیز کو منع فرمایا کہ دیکھو تہمت نہیں لگانی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیعت کرو اس بات پر کہ میں جو نیکی کے کاموں کا تمہیں حکم دوں گا تم میری مخالفت نہیں کرو. یہ ہے وہ بات جو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی فرما رہے ہیں کہ میں نیکی کے کام کہوں تو وہ کرو گے. علیہ باللہ وہ گناہ کے کاموں کا حکم ہی کہاں ارشاد فرماتے تھے؟ وہ تو جو فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے شریعت کے امور میں. تو یہ تو کوئی بات تھی نہیں، یہ امت کے لیے سبق. شریعت نے ایک ہڑتال کا تصور دیا ہے. ایک ہڑتال تو وہ ہے جو یورپ سے وہاں پہنچی ہمارے ممالک میں، کوئی کام کاج نہ کرو. شریعت یہ کہتی ہے کہ ہڑتال تم نے کرنی ہے تو دیکھو جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہے اس چیز کو چھوڑ دو. تم کو یہ کام تو نہیں کرنا، اس میں تو اللہ کی نافرمانی. ہڑتال وہ ہے کہ کسی دن ہمارے ملک میں سارے بینک کے لوگ کہہ دیں کہ یہ جو کچھ ہم بینکنگ میں کاروبار کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا، یہ سب سود کا ہوتا ہے. ہم حکومت سے کچھ نہیں کہتے، نہ ٹکراؤ ہے نہ مخالفت، بس کچھ بھی نہیں. ہم یہ کام آئندہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کام کرنے میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہفتے بھر میں ہل جائے حکومت اگر بینکوں والے یہ کریں. جتنی چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، عدالتیں ہیں اور جج کہہ دے صاحب آپ کی حکومت سلامت رہے، میں تو اس فیصلے کو کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے فیصلے میں جو قانون ہے اس قانون پہ عمل کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے. اب نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ تشدد، نہ لاٹھی، نہ اور کچھ، اور کام ہو جائے گا. کیونکہ جب عدالتیں ایک ہفتہ 2 ہفتہ بند رہیں گی تو پھر کیا ہوگا ملک. یہ ہے وہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں. اور پھر آخر پر فرماتے ہیں، یہ تو ہو گئی بیعت کی باتیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ان چیزوں کو پورا کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں. نماز 11 بجے جماعت کھڑی ہو، آزان کتنی دیر پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے پورا کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 پائی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے بندہ اور اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے لیے خرچ کیا ہے اور اسے میں تجارت میں لگا رہا ہوں. اور وہ پھر بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. اور فرمایا جب تم قیامت میں پہنچو گے تو اللہ فرمائیں گے یہ ہے تیرا پیسہ جو تم نے خرچ کیا تھا. تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو اتنا پیسہ تھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جو 1 پائی تو نے میرے لیے خرچ کی تھی نا میں نے اس سے تجارت میں لگا دیا تھا، اب تک اس پہ اتنا نفع ہوا ہے، یہ سب تیرا ہی ہے. اللہ کے لیے چھوٹا سا عمل بظاہر جو انسان کرتا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے دیتے ہیں. خدا تعالیٰ کتنے مصائب سے نجات دے دیتے ہیں اس عمل کو قبول کر کے. برکت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز جو عام طور پر 1 سال چل سکتی تھی اللہ نے برکت دے دی، وہی چیز 1.5 سال چل گئی. ایک گاڑی آپ نے بھی لی، ایک اور صاحب نے بھی لی اور ان کی گاڑی وہی ماڈل وہی چیز وہ 5 سال میں ختم ہو گئی اور آپ کی گاڑی 10 سال تک چلتی رہی. چیز وہی ہے، 10 سال جو گزارے اس سے یہ 5 سال اللہ نے برکت دے دی تھی اس میں. اسے کہیں روٹی وہ بھی کماتا ہے آپ بھی کماتے ہیں،
اور وہاں پیٹ 4 روٹیوں سے بھرتا ہے، یہاں 1 روٹی سے ہی بھر جاتا ہے، یہ برکت ہو گئی۔ برکت اس چیز کا نام۔ تو برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے جب اعمال اللہ ہی کے لیے کیے جائیں، کسی اور کی خوشی کی نیت شائبہ تک نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور جس آدمی نے یہ میرے ساتھ کی ہوئی باتیں پوری نہ کی اور اسے کوئی دنیا کی زندگی میں تکلیف پہنچ گئی، قیامت کے دن اس کا کفارہ بن جائے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو معاف کراتی ہیں، کفارہ بن جاتا ہے۔ موت کی سختی گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ 10 چیزیں گنوائی ہیں اپنے فتاوی۔ موت کی سختی یہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، قبر کا عذاب گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، بس ایک مرتبہ جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سو جائے۔ دوزخ در حقیقت جہنم وہ گناہوں کا کفارہ تزکیہ ہے، صفائی کے لیے صاف ہو جاتا ہے آدمی، پھر سے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں یہ بھی گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں۔ اللہ تو گناہوں کو اس طرح معاف کرنے پر تیار ہیں، بے ادبی نہ ہو تو وہ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بات ہو صحیح وہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو پاک کر۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعائیں تم اللہ سے مانگتے ہو اور قبول بظاہر نہیں ہوتی، قیامت میں ان دعاؤں پر جب اجر ملے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ زندگی میں ایک دعا نہ قبول ہوئی ہوتی اور سارا اجر آج یہاں مل جاتا۔ وہ بھی ایک چیز، گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جتنے مصائب اور تکالیف زندگی میں آتی ہیں یہ سب در حقیقت کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو بندہ اگر مصیبت میں یہ سوچے کہ میرے گناہ بڑھ گئے تھے اور میرے مالک نے چاہا مجھے پاک کر دے تو بہت اطمینان رہتا ہے۔ اور کبھی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جائے مصیبت بھی بڑھ جاتی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ دکھاتے ہیں باقی مخلوقوں کو میرے اس بندے کو دیکھو، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ پھر بھی میرا بندہ ہی ہے۔ اپنے بندوں باقی لوگوں پر اس بندے کے ذریعے حجت قائم کرنا ہوتی ہے کہ صبر اس چیز کا نام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے یہی فرمایا کہ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا وہ، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کر، سوچ سمجھ کے بات کر۔ اس نے کہا بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ کے، اس نے کہا جی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اسے چاہیے کہ اپنے لیے مصیبتوں کا ایک جھولا تیار کر لے۔ ایک تو جھولی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، ایک فرمایا جھولا تیار کر لے، اور اللہ کی قسم مجھ سے محبت جس کو ہو جائے مصیبتیں پریشانیاں اس کی طرف اتنی تیزی سے دوڑتی ہیں کہ پانی نشیب میں اتنی تیزی سے نہیں جاتا۔ کیا وجہ یہی ہے کہ پھر اللہ اس سے پاک بھی کرتے ہیں کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کی محبت میں تجھے بھی تو کسی لیول پہ آنا چاہیے، اور کفارہ ہوتا رہتا ہے، صفائی ہوتی رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا افسوس کا خط لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ اس ملک میں یہ حرکتیں ہوئی، لوگوں نے یوں کہا یوں کہا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے۔ آپ کو تو یوں لکھنا چاہیے تھا کہ اور زیادہ حصہ ملتا۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے کڑی آزمائش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا نیچے چلا جاتا ہے درجے میں اتنی آزمائش کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ان کاموں کو پورا نہ کیا اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو اللہ ہی کے ذمے اس کا حساب ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اسے سزا دے دے گا قیامت میں، اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا، جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے اعمال سے پردہ ڈال دیتا ہے۔
کیا کیا حرکتیں انسان کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں لوگ کرتے ہیں، بس مالک کا کرم اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں جسم میں کیسی کیسی گندگیاں، خون ہے، پیپ ہے، کیا کیا اشیاء ہیں، اور اللہ نے اس پہ کیسی خوبصورت کھال چڑھا دی ہے جسے لوگ دیکھ کے دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح باطن میں بھی، اعمال میں بھی کیسے کیسے قبیح اعمال ہوتے ہیں کہ بندہ تصور کرے یہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، لوگ شکل دیکھنے کا وارہ نہ کریں، مگر اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اللہ نے سب کچھ چھپا دیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بعض گناہ گاروں سے قیامت میں کہیں گے کہ کیا دنیا میں تمہارے گناہ نہیں چھپا دیے تھے؟ وہ عرض کریں گے اللہ آپ نے چھپا دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس آج بھی چھپا ہی رہنے دیں، قیامت میں بھی ان کے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھایا جائے، کیوں وہاں شرمندہ کریں؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ مومن میں آنی چاہیے کہ جب گناہ دیکھے کسی کا ڈھانپ دے، نہ اس کی تشہیر کرتا پھرے کہ فلاں اتنا خراب، فلاں اتنا خراب۔ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہیں ضرورت پیش آ جائے تو پھر بات کریں۔ کوئی آ کے مشورہ لیتا ہے اور کہتا ہے فلاں صاحب کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پھر بندہ اسے کہہ دیتا ہے، شریعت کہتی ہے پھر کہو کہ بھائی نہ کرنا، یہ بندہ تجربے میں آیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر شریعت کہتی ہے کہ تمہیں علم ہے تو اس وقت تم بتاؤ کہ اس گھرانے میں نکاح کرو نہ کرو، ان کی عادتیں ایسی ہیں ایسی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو خود ضروری ہیں، مگر بغیر کسی ضرورت کے کسی انسان کو ایسے ہی معیوب کرتے رہنا اور عیب چنتے رہنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنی برائیوں پر نگاہ نہیں جاتی، وگرنہ اپنا نفس تھوڑا ہے عیب دیکھنے کے لیے، اتنا ہی شوق ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا کہ مجھ میں کتنی برائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک قاضی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک مقدمہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصہ سنا اور آدمی نے کہا کہ میری بیٹی اور میرا غلام یہ دونوں آپس میں برے حرکتوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پہ حد جاری کی جائے۔ انہوں نے بھی اقرار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی پہ حد جاری کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باپ کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا بئس ابو انت، تو بڑا ہی برا باپ ہے، اپنی بیٹی کے اس فعل پہ تو پردہ بھی نہیں ڈال سکتا اور اٹھ کے عدالت میں آ گیا، تو اس کو رہنے دیتا، یہاں تک کہ اگر اللہ سے عمر کے کسی حصے میں توبہ کرتی تو خدا اسے معاف کر دیتا۔ تو نے جب تک اس کے گناہ کی تشہیر نہیں کر لی، شہرت نہیں دے دی، تو اس کے گناہ کو نہیں چھپا سکتا۔ یہ وہ چیز کہ عدالت میں آ گیا تو اب تو فیصلہ کرنا ہی ہے، لیکن عدالت میں نہیں آیا تو عام زندگی میں حکم یہی ہے کہ چھپانے والے بن جاؤ، یہ چیزیں کرو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جنازے کی نماز میں پوچھا کہ حضرت یہ جنازہ کس کا ہے؟ ایسے ہی فضول بات اس سے پوچھی، اس کے انداز بتا رہے تھے کہ اسے کوئی جنازے کی فکر نہیں، تو انہوں نے کہا تیرا جنازہ؟ اس نے کہا اللہ نہ کرے میں مروں گئی، میرا کیوں جنازہ؟ کہنے کہ بھائی پھر میرا جنازہ۔ تو بات یہی ہے کہ جو عیب دوسروں میں دیکھتا ہے خود اپنے متعلق کبھی غور کرے کہ میں کہیں اس سے بھی بڑے عیب میں مبتلا تو نہیں، اور اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، بس پردہ ہی ہے بھائی۔ ہم جس کو گناہگار کہتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ اللہ نے ذرا سا پردہ اس کا اٹھا دیا اور میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا وہ ایسے گناہ کر رہا تھا، دوسرے کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا وہ ایسے گناہ کر رہا تھا، اور جب تک پردہ پڑا رہا آپ ہماری نظر میں اچھے، ہم آپ کی نظر میں اچھے، جب ذرا پردہ حق تعالی شان نے کسی مصلحت سے ہٹا دیا پھر سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرا کتنے پانی۔ اس لیے کبھی مومن کی تضحیق، مومن کے عیب ایسی چیزیں پڑے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر چاہے گا تو قیامت میں معاف کر دے گا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، ہم نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، یعنی یہ جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم انہیں حد الوسع زندگی میں پورا کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ہم حد الوسع ان کاموں سے رکتے رہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم.
12 رجلا يعد القرآن. الأول قراءة العباد من سورة القرآن للشيخ علي بدر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقارئ شيخ الشرح. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من مسجد سعيد بن جبير بجدة. والثاني جزء تبارك للأصل سهل ياسين من مسجد التقوى بجدة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والثالث سورة المؤمنون للقارئ شيخ الشافعي. والآن نوصف وإياكم خاشعين إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لهم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت من دون صبغ للآخرين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى
فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين ثم أنشأنا من بعدهم قولا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنهم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا فما يستكبرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ما نؤمن لبشرين مثلنا وربهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمه آية وآويناهما إلى ربوة
إني بما تعملون عليم وإنما هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رسول فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غرورهم حتى حين ألم تكن